بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا اسٹرالوجر حسیب اللہ صدیقی 11 اگست سے 17 اگست تک کے ہفتے کی پریڈکشنز لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک صحت یاب بالکل صحت مند ہوں گے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. اب ہم بات کریں اپنے پہلے برج حمل یعنی کہ ایریز کی. جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 20 اپریل تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ان کے نام کا پہلا حرف الف لام یا عین سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. جی برج حمل افراد کو بتا دیں کہ آپ لوگوں کے اس ہفتے میں جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ یعنی کہ لوگوں کے ساتھ، آپ کے قریبی رفقا کے ساتھ، آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اس طرح کے رہیں گے کہ آپ کو اپنے متعلق، آپ کو کاموں سے متعلق، آپ کو اپنے جو ہیں وہ روزمرہ کے معاملات اور لین دین سے متعلق بات چیت کرنے کا موقع ملے گا اور آپ ان کے ساتھ اپنی چیزیں جو ہیں وہ کلیریفائی کر سکیں گے اور اپنے معاملات ڈسکس کر سکیں گے. خاندان کے افراد کے ساتھ، اپنے جو ہیں وہ گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ آپ کو کوئی تفریح کا پلان بن سکتا ہے. آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر کا پلان بن سکتا ہے. آپ کا کوئی ان سٹی آؤٹ آف سٹی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ پلاننگ ہو سکتی ہے اور آپ کا جو ہے وہ ایک خاصا ٹریولنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند اور آپ کے مالی حالات کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ سفر کرتے ہیں کوئی وہ بے شک تفریح کے لحاظ سے ہو، چونکہ سفر جو ہے وہ ویسے ہی وسیلہ سفر ہے، ٹھیک ہے، تو سفر آپ کے لیے اس ہفتے کے سٹارٹ میں ہی انشاءاللہ تعالی بہتر ہے اور وہ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ رشتہ داروں، دوستوں، بہن بھائیوں کے ساتھ، آپ کے عزیز و اقربا کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب تھے یا جن کے ساتھ آپ کے حالات خراب چل رہے تھے، جن کے ساتھ آپ کے کلیشز چل رہے تھے، جن کے ساتھ آپ کے کوئی معاملات بہتر نہیں تھے، وہ معاملات آپ کے اب بہتر ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نظر آ رہے ہیں اور آپ کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کی ان لوگوں کے ساتھ کافی قربت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پیار بڑھتا ہوا انشاءاللہ تعالی آپ کا نظر آ رہا ہے. تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، مطلب جو اساتذہ ہیں، جو اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو بھی لے لیں گے. تعلیم کے شعبے سے تعلق مطلب جو اسٹوڈنٹس ابھی جن کی اسٹوڈنٹ لائف چل رہی ہے، جو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو اساتذہ ہیں، جو اب کافی لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی تعلیم سے کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کیا اساتذہ کے ساتھ اس ادارے کا ہیڈ یا اس ادارے کا کوئی جو ہے مطلب آپ کسی کالج کا کوئی بھی ورکر ہے وہ ایک تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اسی کیٹیگری میں فال کرے گا، وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ وہ تعلیم کے شعبے سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. وہ کافی مصروف رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں نظر آ رہے ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ مصروف رہتے ہوئے نظر آنے میں آپ نے انشاءاللہ تعالی کیوں کہا؟ کیونکہ یہ جو مصروفیت ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہوئی اور آپ کے حالات بہتر کرتی ہوئی، آپ کے معاملات بہتر کرتی ہوئی اور معاملات آپ کے ٹیکل کرتی ہوئی انشاءاللہ تعالی نظر آ رہی ہے. اس ہفتے میں آپ اپنے کاموں سے متعلق، اپنے کاروبار سے متعلق، اپنے نوکری سے متعلق آپ کوئی سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ سفر بھی جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں حمل افراد کو کہ جو سٹارٹ میں آپ کا جو فیملی کے ساتھ سفر بنے گا وہ آپ کا سفر جو ہے وہ ایک آپ کو مالی فائدہ دے سکتا ہے، آپ کے حالات بہتر کر سکتا ہے، آپ کے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آپ کی قربت بڑھ سکتی ہے. جن لوگوں کے ساتھ بھی آپ وہ سفر کریں گے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. اور اس سفر میں آپ کو جو آپ اپنے کاموں سے ریلیٹڈ سفر کریں گے، اپنے جو ہیں وہ کاروبار سے ریلیٹڈ جو آپ سفر کریں گے وہ بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات اور آپ کے حالات کو بہتر کرتا ہے. اس سے آپ کو مالی جو ہیں وہ حالات آپ کے بہتر ہوں گے اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ خاصے توجہ طلب رہیں گے. لیکن آپ کو میں اینڈ میں ایک بات بتا دوں کہ حمل افراد جو ہیں انہوں نے جب بھی اپنا کوئی سفر کرنا ہے، مطلب وہ بے شک اپنا ان کا کوئی تفریح کا پلان ہو، وہ بے شک ان کا کوئی کاروباری سفر ہو، بے شک ان کا کوئی جاب سے ریلیٹڈ سفر ہو، کسی قسم کا بھی کوئی سفر کرے، فضول خرچی سے پرہیز کرنا ہے. جی آپ نے اگر آپ فضول خرچی کریں گے، اگر آپ فضول خرچی سے کام لیں گے تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو مالی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے کی بجائے ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں.
وہ آپ کے خراب بھی ہو سکتے ہیں. زیادہ چانسز اس ویک میں آپ کے مالی حالات ٹھیک ہونے کے ہیں، لیکن وہ خرابی کے چانسز اس طرح ہیں کہ جب آپ فضول خرچی کریں گے، آپ اپنی استطاعت سے زیادہ اخراجات آپ کے ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے معاملات خراب ہوں گے. پھر آپ کا سوال ہوگا کہ جی اب ہمارے جو ہیں وہ معاملات خراب ہو گئے ہیں، تو آپ پلیز گائیڈ کریں کہ ہمارے معاملات کیسے بہتر ہوں. تو وہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح ہی بہتر ہوں گے کہ آپ اپنے خرچے کنٹرول کریں، اپنی جیب کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلیں، تو ہی آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نظر آئیں گے. اب ہم بات کریں اپنے دوسرے برج ثور یعنی کہ ٹورس کی. جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 اپریل سے 21 مئی تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. یہ جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف بے یا واو سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. جی ٹورس افراد آپ کو ہم بتا دیں کہ اس ہفتے کے سٹارٹ میں جائیداد سے متعلق جو آپ کے معاملات ہیں، آپ کی جو ہے وہ رہنے کی کوئی بھی جگہ، مطلب اب لوگ پوچھتے ہیں جی کہ جائیداد سے مراد کیا ہے، رہنے والی جائیداد، کاروباری جائیداد، دکانیں، مکان. جی آپ کی رہنے کی جو جگہ ہے نا، بیسیکلی آپ کی جو جدھر آپ رہائش پذیر ہیں، اس سے متعلق آپ کے جو معاملات ہیں ان میں جو رکاوٹ تھی، جن لوگوں کے وراثتی معاملات میں رکاوٹ تھی، جن لوگوں کے وراثتی معاملات اٹکے ہوئے تھے، وہ معاملات ان کے اب بہتر ہوتے ہوئے اور حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا ان میں جو ہے نا آپ کے کورٹ کیسز، لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی وراثتی معاملات میں ہمارے جن وراثتی معاملات میں کورٹ کیسز چل رہے ہیں، کیا وہ بھی بہتر ہوں گے؟ وہ ایک ڈیفرنٹ پہلو ہے. تو ان وراثتی معاملات میں جو آپ کے کورٹ کیسز ہیں، ان میں آپ کے لیے کوئی بہتری کے چانس نہیں ہے، نہ کوئی ہرڈلز کے چانس ہیں. وہ جس طرح چل رہے ہیں، اگر وہ رکاوٹوں کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ رکاوٹوں کے ساتھ چلیں گے، اور اگر وہ کوئی بہتری کی طرف چل رہے ہیں تو پھر وہ بہتری کی طرف چلیں گے. کورٹ کیسز سے متعلق آپ کے معاملات اس میں کوئی خاصے مجھے کوئی پازیٹیو نظر نہیں آتے. اس میں آپ کے مجھے معاملات جو ہیں وہ ایز اٹ از جس طرح چل رہے تھے اسی طرح نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ کے کوئی معاملات جو وراثتی معاملات ہیں ان کے کوئی نئے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ آپ کوئی وراثت کے اپنے کام کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی معاملات کو ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کے انشاءاللہ تعالی اس ویک میں ہو جائیں گے. آپ کوئی شروعات کرنا چاہ رہے ہیں وراثت کی، کسی سے بات کرنے، کسی بڑے بوڑھے بزرگ سے کہ ہماری یہ وراثت جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے، ہمارے بڑوں کی زندگی میں اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جائے، یا ان کی زندگی کے بعد بھی لوگ اس کو ٹیکل کرنے کا سوچتے ہیں، تو وہ بھی پاسبلٹی ہے. انشاءاللہ تعالی بفضل خدا آپ کے معاملات بہتر ہوں گے اور آپ کے لیے پازیٹیوٹی رہے گی. مالی حالات سور افراد آپ کے بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مالی معاملات جو ہیں وہ آپ کے کافی بہتر ہوتے ہوئے جی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے جو آپ ایک تنگی دیکھ رہے تھے کچھ عرصے سے، وہ آپ کی بہتری کی طرف انشاءاللہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گھریلو کام آپ کو مصروف کر سکتے ہیں، گھر کے جو کام ہیں ان کے اوپر آپ کی توجہ رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ نے گھر کے کاموں میں مصروف ہو کے گھر والوں سے جھگڑنے نہیں لگ جانا، کیونکہ مجھے اس ویک میں نا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی مصروفیات کے سر پہ نا، اپنی مصروفیات کی وجہ سے آپ اپنے گھر والوں سے بحث، تکرار، لڑائی جھگڑا اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے کم چانسز ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس سے محتاط رہیں اور احتیاط سے کام لیں. صحت کا خیال رکھیں جی. صحت آپ کی خراب ہو سکتی ہے، اور جو آپ کی صحت خراب ہونی ہے وہ آپ کی کھانے پینے کی اشیاء سے ہو سکتی ہے، آپ کی اوور ڈائٹ سے ہو سکتی ہے، جس کو آپ بولتے ہیں فوڈ پوائزننگ، آپ کو وہ ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اس کام سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور جو ہے وہ دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے، کسی اچھے معالج سے رابطہ کر کے، کسی اچھے نیوٹریشنسٹ سے رابطہ کر کے، جو آپ کی ڈائٹ مینیج کرے اور آپ کے لیے معاملات کو جو ہیں وہ بہتر طریقے سے چلنے کے لیے، آپ کی جو زندگی ہے اس کو معمول کے مطابق چلنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھی ڈائٹ دے اور اچھا آپ کو خوراک سے جو ہے وہ گائیڈ کرے، تو آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو بتا دیں، آپ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ نے جذباتی نہیں ہونا، آپ نے بالکل بھی غصہ نہیں کرنا، آپ نے جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرنی کسی کام میں. اگر آپ جلد بازی کریں گے، جذباتی ہوں گے، تو وہ آپ کے معاملات خراب ہوں گے. تو اسی لیے احتیاط سے کام لیں. اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے متعلق، اب اس میں گھر والے نہیں ہیں، اس میں رشتہ دار آ رہے ہیں اور دوست آ رہے ہیں، ان سے متعلق آپ نے احتیاط برتنی ہے.
ان سے بات کرتے ہوئے ان سے کوئی معاملات ڈسکس کرتے ہوئے خاصی احتیاط برتیں، نہیں تو آپ کی کوئی بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے، آپ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور آپ کے آپس میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنی کوئی بھی پرسنل چیز ان سے ڈسکس مت کریں، کوئی بھی اپنی پرسنل بات ان سے ڈسکس مت کریں، تو آپ کے معاملات اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے۔ اب ہم بات کریں اپنے تیسرے برج، برج جوزا یعنی کہ جیمنائی کی، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 مئی سے 21 جون تک ہے، وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف کاف سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی جوزا افراد، آپ لوگ اس ویک میں جو اپنے سماجی کام ہے نا جی، اس میں آپ کی دلچسپی رہتی ہوئی، آپ کے جو سماجی کاموں میں آپ کی سکت سے زیادہ آپ کے کام بڑھتے ہوئے اور آپ کی کنٹریبیوشن ان کاموں میں نظر آتی ہے، تو بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیتے ہوئے اور آگے ہو کے آپ جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہوئے ان کاموں میں، سماجی کاموں میں، اور جو ہے وہ کافی اس میں سرگرم آپ ان کاموں میں نظر آ رہے ہیں، جو آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے امال کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے جو ہے وہ مال کے لیے بھی اچھا ہے۔ اب یہ دو لفظ ہیں، یہ مکس اپ نہ کیجئے گا، آپ کے امال کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے مال کے لیے بھی اچھا ہے، یعنی کہ آپ کی مالی حالت کے لیے بھی اچھا ہے، کہ جب آپ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے تو لوگ آپ کی خود سے آپ سے متاثر ہو کے آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ اوبلائج کریں گے آپ کی ان کاموں پہ، اور آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر شاباش دیں گے، جس سے آپ کافی پازیٹیو رہتے ہوئے اور کافی اچھے بہتر فیل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری افراد کے کاروبار میں ایک بالکل ایک دم سے چینج آتا ہوا نظر آ رہا ہے جی۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی کہ کاروبار میں چینج کیسا آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اب چینج ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کاروبار میں چینج ایک دم سے ایسے آتا ہے کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو وہ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا، آپ سوچتے ہیں یار یہ کام مجھے سوٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ چونکہ اس پہ ایک عرصے سے سٹیپ نہیں لے پا رہے ہوتے، تو یہ ٹائم ایسا ہے آپ کے لیے اس ویک میں کہ آپ اس میں سڈن کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پھر وہی بات بتا دوں کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے، میری یہ ویسے تو تمام برجوں کے لیے ریکویسٹ ہوتی ہے، میری یہ تمام برجوں کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ میری خاص تلقین ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی کوئی سٹیپ لیں، 2 نفل حاجت ضرور ادا کریں۔ اللہ کے حضور جب آپ 2 نفل حاجت کی ادا کرتے ہیں نا، تو اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ پاک اگر یہ کام کرنا میرے حق میں بہتر ہے تو کر دیں، نہیں بہتر تو مجھے اس کا جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں، میرے دماغ سے نکال دیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے حضور جب آپ 2 نفل کسی کو، میں نہیں کہہ رہا آپ مجھے کال کریں، میرے سے کال کرنے سے پہلے، مجھ سے گائیڈ لائن لینے سے پہلے آپ کا کام ہے کہ آپ نے 2 نفل حاجت پڑھنے ہیں۔ آپ جب اسی کام سے مطمئن ہو جائیں گے تو آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں، جو فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ اگر کوئی رہنمائی لینا چاہیں تو ان کے لیے ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، اللہ پاک آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آسانیاں کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ہم بتا دیں جی، مالی جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ نوکری پیشہ افراد کو بتا دیں کہ دفتری کاموں میں احتیاط سے کام لیں، غیر احتیاطی، بدتمیزی، بد تہذیبی اور آپ کا اوور کانفیڈنٹ ہونا آپ کو مروا سکتا ہے۔ آپ کی جاب کے لیے آپ کی جاب جو ہے وہ نقصان میں پڑ سکتی ہے، خطرے میں پڑ سکتی ہے، آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یہ میں نوکری پیشہ افراد کو بتا رہا ہوں۔ افسران کے ساتھ بنا کے رکھیں، آپ کے افسران کے تعاون کے ساتھ ہی آپ کے معاملے حل ہونے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کے جب تک افسران کا آپ کے ساتھ تعاون نہیں رہے گا، آپ کے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ آپ کے افسران کا تعاون ہوگا تو آپ کے معاملات حل ہوں گے۔ میں اپنے اکثر ویڈیوز میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ڈیڑھ ہوشیار مت بنیں، سیانے مت بنیں، اللہ پاک کی ذات بیٹھی ہے، اللہ سے مدد مانگ کے چلیں، نماز پڑھ کے چلیں، 2 نفل حاجت کے پڑھ کے چلیں، اللہ سے دعا کر کے چلیں، اللہ آپ کے معاملات ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرتے جائیں گے، آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں پھر بتا دوں، نوکری پیشہ افراد آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے، نہیں تو آپ کو کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، آپ کی نوکری آپ کے ہاتھ سے جا سکتی ہے، آپ کا آفس، آپ کے کولیگز، آپ کے افسران بالا آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام لگا سکتے ہیں،
جو آپ کی بالکل جو آپ بالکل اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتے ہوں گے، آپ اس کیٹیگری میں ہوں گے ہی نہیں. مثال کے طور پہ جیمنائی افراد جو ہیں وہ نارملی ہیرا پھیری کرنے والے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، 99% جو ہیں وہ جیمنائی افراد ہیرا پھیری نہیں کرتے. لیکن کیا ہوگا کہ جب ان کے اوپر ہیرا پھیری کا الزام لگے گا یہ پریشان ہو جائیں گے، سٹریس میں چلے جائیں گے، دماغی طور پہ ٹینشن میں ہوں گے. تو اسی لیے ان کاموں سے احتیاط کریں، افسران کے ساتھ بنا کے رکھیں اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں. اپنی اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک عطا کردہ علم ہے. ٹھیک ہے، اس کو بالکل بھی حرف آخر مت سمجھیے گا، یہ خدا کا ایک عطا کردہ علم ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ باتیں بتاتا ہوں. پھر اینڈ میں آپ کو کہہ دوں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں. جب آپ نماز کی پابندی کریں گے نا، آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی، آپ کی ٹینشنز ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ریلیز ہوتی جائیں گی. نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. میں آپ کو اب لوگ فون کر کے مجھے پچھلے ویک میں کال آئی کہ جی کسی کی کہ جی ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، آپ ویسے ہماری کوئی ریمیڈی کر دیں. بھائی میں ایسے لوگوں کا کام بالکل نہیں کرتا، میں ایسے لوگوں کو کوئی ریمیڈی نہیں بتاتا، میں ایسے لوگوں کو بالکل گائیڈ نہیں کرتا. اب لوگ کیا کرتے ہیں، پھر جان کے ہمیں جو ہے وہ ٹونٹ کرنے کے لیے یا جان کے ہمیں تنگ کرنے کے لیے آپ پیسے بتائیں جی کتنے پیسے ہیں. او بھائی پیسوں کی بات ہی نہیں ہے. میں 90% لوگوں کو فری آف کاسٹ ذائچہ بنا دیتا ہوں. الحمدللہ یہ میرا ریکارڈ ہے میرا کہ میں 90% لوگوں کا ذائچہ فری آف کاسٹ بنا کے دیتا ہوں. 10% جو الحمدللہ جو لوگ اچھی جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو میں بتاتا ہوں اور ان کے جو ہیں وہ کام کرتا ہوں اور ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہوں. تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ نے جو لوگ مجھے یہ کال کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ ہماری کوئی ہیلپ کر دیں، بغیر نماز کے کوئی حل تلاش کر دیں، تو ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے. میرے سے بالکل کسی قسم کا کمپرومائز کا، کسی قسم کی ہیلپ کی امید مت رکھیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا. جزاک اللہ.